یہ جذبات بھی میرے ساتھ سپورٹ میں تھے کیونکہ میں مذہبی آدمی تھا، میرا ایسنس مذہبی تھا اندر سے، تو یہ اپیل مجھے کرتی تھی بات۔ پھر بک آف جاب بائبل کی میں نے پڑھی، اس میں بھی شاعری کی اعلیٰ ترین خصوصیات تھیں، اور قرآن میں تو تھیں اعلیٰ ترین، اس کے علاوہ بک آف جاب میں مجھے شاعری ملی۔ ویداس کے میں نے کچھ اشلوک دیکھے، ویداس کے ترجمے دیکھے انگریزی میں اور کچھ اردو میں، وہ شاعری کی اعلیٰ ترین مثال معلوم ہوتی تھی، کمال ہے شاعری ہے۔ تو مجھے یوں لگا کہ شاعری جو بحر میں ہوتی ہے چھوٹی سی، میر تقی میر کی نقل میں جو کہتے ہیں لوگ، ارے بھائی اس سے تو بہت عظیم وہ ویداس کی شاعری ہے۔ تو الہامی کتابوں میں جو انداز شاعرانہ اختیار کیا گیا ہے وہ اعلیٰ ترین ہے، تو ہم ان کو نمونہ کیوں نہ بنائیں؟ چنانچہ اس کے کہنے سے بڑی بغاوت ہوئی اور بڑا ہنگامہ ہوا، تو میں اس ہنگامے کو کچھ تو فروغ بھی کرنا چاہتا تھا اور کچھ انٹلیکچوئل شیپ دینا چاہتا تھا۔ کوئی نظریہ میرے بیک گراؤنڈ میں نہیں تھا، تو میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب اب میں روایت کے خلاف نہیں ہوں، میں روایت میں ایکسٹینشن کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ صحیح ہے کہ یہ ممکن ہے میں نے مصلحت سے کہا، کچھ لوگوں نے کہا بھائی قمر جمیل نے مصلحت سے کہا، یہ تھا نفیس کے شعری کلام پر ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں نے آ کر یہ بات کہی، اور میں نے اور لوگوں سے بھی کہا کہ بھائی ہماری دشمنی غزل سے نہیں ہے، ہمیں اپنے ماضی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال ایکسٹینڈ کریں، اس کی تو آپ اجازت دیں گے۔ یہ کمپرومائز فارمولہ میں نے رکھا تھا۔ دراصل میرے اندر تو غزل کے خلاف بہت بغاوت تھی، لیکن لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے کہا قمر بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا، کیا آپ نے غزل کو بھی تسلیم کر لیا اور یہ نصیر نظم کو بھی کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی یہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے، ورنہ ہم نصیر نظم کو مقبول نہیں بنا سکتے، کامیاب نہیں بنا سکتے۔ تو یہ مصلحتاً بہرحال ایک رویہ یہ اختیار کیا، لیکن یہ مصلحت صرف نہیں تھی، آہستہ آہستہ اتفاق سے میرے اندر غزل کا، اپنے آبائی ورثے کا، اس کی عظمتوں کا احساس بھی بیدار ہو رہا تھا۔ وہ مصلحت یوں ہی نہیں تھی، وہ لاشعوری فورس بھی مجھ سے کوئی یہ کام کروا رہا تھا کہ بھائی یہ تم اتنے بڑے ورثے کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہ کرو، اس میں کوئی معنی ہے ان کو تلاش کرو، ان کی روایت کے کیا معنی ہے، اور یہ گمشدہ کڑیاں کس چیز کی ہیں، کیا ہمارا فعل ممکن ہے ان کا تقلیدی ہو، لیکن یہ غزلیں سراج دکنی کی یا حفیظ جونپوری کی یا اقبال کی یہ تو غلط نہیں ہے۔ تو اس طرح کے احساسات بھی میرے اندر تھے، اور مجھے وہ لوگ کچھ بیوقوف لگتے تھے جو کمپلیٹلی ڈس انہیریٹنس چاہتے ہیں، ڈس انہیریٹڈ مائنڈ چاہتے ہیں یورپ کی تقلید میں، وہ یہ چاہتے ہوں کہ جی ہم کمپلیٹلی معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ اس پر میں ابھی اس کی توجہ کروں گا۔ بہرحال میں نے یہ ایک نعرہ لگا دیا کہ صاحب غزل بھی چلے گی اور نصیر نظم بھی، اور نصیر نظم کیا ہے، یہ ایک ایکسٹینشن ہے غزل کا، ہماری روایت کا، یہ ایک انحراف نہیں ہے بلکہ توسیع ہے۔ یہ میں نے کہا جیسے بالکنی ہوتی ہے مکان میں کہ وہاں سے کھڑے ہو جائیے تو منظر دور تک آپ دیکھتے ہیں، یہ حیدرآباد سندھ میں بھی جا کے ہم نے اعلان کر دیا۔ تو اس کی تائید میں کچھ لوگوں نے، مطلب جون ایلیا نے مجھے بتایا کہ بھئی منصور حلاج نے بھی نصیر نظمیں لکھی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے ڈھونڈ کے بتایا کہ جناب مصر میں لکھی جاتی تھی نصیر نظمیں۔ پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے چائنا میں نصری نظمیں لکھی جاتی تھی، مصر میں لکھی جاتی تھی، یہ تو مجھے جمیل الدین عالی نے بتایا۔ ہاں، جمیل الدین عالی صاحب بڑے روایت پسند تھے۔ ایک دن ریڈیو پاکستان آئے، کہنے لگے بھئی یہ میں نے سنا ہے کہ کوئی نصیر نظم کی تحریک چل رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، تحریک پنجاب کے علاوہ کہیں سے نہیں چل سکتی ادب میں، اور یہ کیا ہے، کون لوگ چلا رہے ہیں، کیا بات ہے، اور کوئی شاعری واعری نہیں ہو سکتی نصیر نظم میں۔ میں نے کہا بھائی علی صاحب ایک بات سنیے، تو یہ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں چل سکتی؟ کہنے ہیں چھوڑو یار کیا بات کرتے ہو، پنجاب سے چلتی ہیں تحریک، یہاں کون ہے؟ میں نے کہا سن لیجیے یہاں بھائی اب عبدالرشید صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عبدالرشید نے کہا صاحب میں ملتان کا ہوں، میں قمر بھائی کے پاس آیا ہوا ہوں۔ بھائی میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے صاحب میں لاہور کا ہوں، قمر جمیل کے پاس آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ اس طرح ڈویژن میں کیوں دیکھ رہے ہیں ادب کو؟ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے دیکھیے عبدالرشید بیٹھا ہوا ملتان سے، یہ لاہور سے بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ہاں ایک احساس نے، ایک خیال نے مجبور کر کے ایک فرنٹ پہ پہنچا دیا ہے، وہ ایک مشترکہ محاذ ہے یہ ہمارا، یعنی یہ صرف لوکلائز نہیں ہے۔ کہنا اچھا تو تم گائیڈ کیسے کرتے ہو یار، یہاں سے لے کر وہاں سے یہ کیا چکر ہے، گائیڈ کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیے کہ یہ شاعری ہے یا نہیں۔ کہنے میں تو شاعری نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھ پر تو شاعری غزلوں کو تو آپ مانتے، کہنے میں تو غزلوں کو تمہاری مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو میں نصیر نظم پڑھتا ہوں۔ چنانچہ میں نے علی صاحب کے سامنے اپنی ایک نظم پہاڑی کی شام سنی تو وہ کھڑے ہو گئے، کہنے بھائی قمر جمیل میں سچ کہتا ہوں یہ نصیر نظم شاعری ہے، یہ شاعری ہے۔ تو کہنے لگا مگر ٹھیک ہے، نصیر نظم میں خرابی ہے کہ وہ کبھی یاد نہیں ہو سکتی، اور غزل میں خوبی ہے کہ اشعار یاد ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی رشید صاحب کچھ شعر آپ نصیر نظم کے سنائیے۔ تو عبدالرشید نے، جو پوسٹل سروسز میں ہیں ملتان میں اور آج کل لاہور میں،
انہوں نے رئیس فروغ کی ایک نظم کے ہارڈنگ برج اس نظم کا عنوان تھا، اس کے 27 مصرے سنائے۔ یہ سن کر تو میں خود حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک پنجاب سے آیا ہوا لڑکا، نوجوان، فروغ کراچی کے رہنے والے اور گمنام سے بیچارے آدمی تھے، شریف سے آدمی تھے، یہ بھی نہیں کہ پبلسٹی کرواتے تھے، ان کے 27 مصرے عبدالرشید نے زبانی علی صاحب کو سنائے۔ تو میں نے، اب علی نے کہا بھائی یہ تو میں ہار گیا۔ میں نے کہا آپ تو ہار گئے، مگر یہ قاسمی صاحب اور یہ لوگ نہیں مانتے، یہ اصل میں تو ان کے ہاتھ میں ہے معاملہ، یہ نہیں مانتے شاعر نصیر نظم کو شاعری۔ چلیں بھائی میں تمہارا ساتھ دوں گا قمر جمیل، اور تم یہ کیس کرو، رسالہ نکالو اور آگے بڑھو، میں ساتھ دوں گا، یہ شاعری ہے، اور میں قاسمی سے بھی کہوں گا کہ شاعری ہے، تم مانے۔ خیر اس طرح گویا ہمارا محاذ بڑھتا چلا گیا، اور ضعیفوں میں سے بھی کچھ ساتھ آتے گئے ہمارے ساتھ، کچھ یتیموں سے بھی ساتھ آ گئے، کچھ جدید خیالات کے لوگ بھی آ گئے۔ اس میں ایک پریشانی ہو گئی، ایک پریشانی یہ ہوئی کہ ایک تو جنسی لوگ کوڑا کرکٹ لانے لگے، جنسی کوڑا کرکٹ اس میں آنے لگا۔ اب یہ جو جنسی کوڑا کرکٹ تھا یہ لڑکیوں کے اندر دیکھ کر میں گھبرانے لگا۔ میں نے کہا بھی لڑکیوں نے یہ کیا اس کو ذریعہ بنا لیں گے ایکسپریشن کا؟ پھر وہ خطوں کی طرح اس کو ایک مختصر سی کوئی چیز لکھی جس میں کوئی ردم نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس کو نصیر نظم سمجھا اور لانے لگے۔ تو یہ قاسمی صاحب نے بھی مجھے خط میں لکھا تھا کہ آپ نصیر نظموں کو جو توڑ رہے ہیں، بریک جو کر رہے ہیں ردم کو اور بہروں کو، تو ایک سیلاب آ جائے گا لکھنے والوں کا۔ تو میں نے ان سے کہا صاحب یہ جو 150 200 برس سے غزلوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو آپ نے نہیں روکا تو نصیر نظم کے سیلاب کو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کہہ تو دیا میں نے، لیکن جب میں نے نوجوانوں کی نظمیں دیکھی جس میں انتہائی غلیظ غلاظت تھی تب میں گھبرایا۔ میں نے کہا یہ ضرور اس میں کیتھارسس کا عمل مفقود ہو گیا، یا اور ایسا کوئی راستہ کہیں کمزور پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ غلط ایلیمنٹ جو ہے۔ میں جنس کو غلط نہیں کہتا، یعنی اپنے پراپر پرسپیکٹو میں آنا چاہیے، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کا تناسب جو ہے وہ زندگی کے ساتھ مناسب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ وہ گندی چیزیں لکھ رہے ہیں، جو آزاد تناسل لکھ رہے ہیں اور اس کو شاعری سمجھ رہے ہیں، یہ چیز ہونے لگی۔ اور خود عبدالرشید کی نظموں میں بہت زیادہ تھا، چنانچہ جب عبدالرشید کا مجموعہ چھپا تو لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، لوگوں نے کہا بھائی نصیر نظموں میں کیا غلاظت ہے؟ اب میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا، مطلب یہ تھا کہ شاعری میں یہ میں نہیں کہتا کہ جنس کو ہٹا دینا چاہیے، شاعری سے کسی چیز کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں اس عمر میں ضرور آئی ہے کہ شاعری میں کسی چیز کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی شاعری پر کسی ایلیمنٹ کو حاوی نہیں ہونا چاہیے، جس طرح جنس کو بہت زیادہ حاوی نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح کسی ایک معاشی مسئلے کو نہیں حاوی ہونا چاہیے۔ مثلا روٹی کا مسئلہ، وہ شاعری صرف روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، شاعری صرف جنس کا مسئلہ نہیں ہے، شاعری صرف فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شاعری ایک توازن، ہم آہنگی چاہتی ہے جس میں تمام مسائل کا ریفلیکشن اور اشاریت اور ایمائیت ہو سکتی ہے، لیکن ان کا ایک تناسب چاہتی ہے۔ تو مسئلہ بحر کے توڑنے کا تھا، جب بحر ہم نے توڑ دی، بحر ہم نے چھوڑ دی، تو اب ہم شعر کیسے کہیں؟ شعر کا میڈیم کیا ہوگا؟ میں نے کہا جناب امیج ہوگا۔ تو امیج اگر صرف ہے اور بحر نہیں ہے تو نظم آگے کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ حرکت شاعری ہی کی نہیں، زندگی کے سارے عوامل کا قانون ہے۔ مصروں میں حرکت کیسے آئے گی؟ جب مصروں میں حرکت آئے گی تو کوئی نہ کوئی آہنگ آنا ضروری ہے۔ اگر ہم امیج کو بھی مان لیں کہ بنیادی یونٹ شعر کا امیج کو رکھ لیں، تو حالانکہ یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہنا کہ صرف امیج بنیادی یونٹ بن سکتا ہے شعر کا، کیونکہ بعض شاعری ایسی بھی ہم نے دیکھی ہے جو بیان پر مبنی ہے، جس میں امیج بہت کمزور ہے لیکن شاعری ہے۔ فرض کر لیجئے ہم امیج کو یونٹ ایک تسلیم کر لیتے ہیں، تو ایک یونٹ دوسرے یونٹ تیسرے یونٹ چوتھے یونٹ کی طرف جو رفتار ہوگی وہ آہنگ کے بغیر ممکن نہیں، اس میں آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں آہنگ نہیں ہے تو یہ الفاظ کا جو تناسب ہے بگڑ جائے گا، اور الفاظ کی جو بیوٹی ہے وہ نصیر نظم میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ نصیر نظم کے بنیادی قواعد کیا ہیں، کیسے مرتب کی جائیں جس پر پرکھا جا سکے، یعنی نصیر نظم کے معیار کیا ہیں۔ تو نصیر نظم کا معیار کسی شخص نے پیش کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ افتخار جالب صاحب بھی مدعی ہوئے کہ بھئی میں قمر جمیل تو اس کا کوئی معیار پیش نہیں کرتے کہ نصیر نظم کیسی ہونی چاہیے، اس کے معیار کیا ہے پرکھنے کا، میں اس کو ضرور پیش کروں گا۔ یہ عذرا عباس کا جو مجموعہ چھپا نیند کی مسافتیں، وہ ہمارے ساتھ ہی شعر کہتی تھی، لڑکی اس ٹیم میں تھی جو لوگ، ہاں میں ابھی یہ بتا دوں، جو لوگ ہمارے ساتھ نصیر نظم میں آئے اور لکھ رہے تھے شعر، ان کے نام یہ ہیں: رئیس فروغ، محمود کنور، عذرا عباس، انور سنرائے، اقبال فریدی، ایوب خاور، سیما خان اورکزئی اور سارا شگفتہ، افضال احمد سید، انوپا۔ بہرحال اور بھی بہت سارے نام ہوں گے، جو یاد آئیں گے تو میں بھی آپ کو گناؤں گا۔ تو یہ جو ایک ٹیم لکھنے والوں کی تھی، ان کے مجموعے بھی چھپنے لگے، سامنے آنے لگے۔
جب اظہر عباس کا آیا تو افتخار جالب صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا. جب بائی دی افتخار جالب کو دلچسپی بھی ہوتی ہے دیباچہ لکھنے میں، شوق بھی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لکھو. وہ اظہر عباس جو ہیں کا دیباچہ انہوں نے لکھا، لیکن وہ کوئی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی وتھ ڈیو ریسپیکٹ مسٹر افتخار جالب کہ بھئی کیا اس میں آپ نے اظہر عباس کے بارے میں کہا. اظہر عباس کے بارے میں کہا تو کہا، کیا آپ نے نثری نظم کو اسٹینڈ دیا، اس کے معیار کیا بتایا.